اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ الغاشیہ پڑھیں گے، جو کہ 7ویں کلاس ترجمۃ القرآن کی صورت ہے۔ انشاءاللہ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، وجہ تسمیہ پڑھیں گے، پورے متن کا ترجمہ انشاءاللہ میں دہراؤں گا لفظ بلفظ، جو تمام طلباء اچھے طریقے سے سبق کو اینڈ تک دیکھیں۔ ریڈنگ بھی ساتھ کریں گے، جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلے والی صورتوں کو دیکھنے کے لیے چینل پہ جا کر پلے لسٹ میں آپ 7ویں کلاس کی پلے لسٹ میں تمام اسباق پہلے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ وجہ تسمیہ، غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی۔ اس صورت کی پہلی آیت میں قیامت کی ایک صفت چھا جانے والی بیان کی گئی ہے، اسی مناسبت سے صورت کا نام سورۃ الغاشیہ ہے۔ یہ آپ کا پہلا سوال بھی ہوگا، آپ نے اس کا یہ نشان لگا لینا، ٹھیک ہے، پہلا سوال ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ فضیلت، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین علیہ السلام نماز جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ تلاوت کرتے تھے۔ یہ پچھلی احادیث میں سبق میں بھی یہ حدیث آئی تھی، ٹھیک ہے۔ مقصد نزول اور مرکزی مضمون اور مقصد نزول، سورۃ الغاشیہ کا مرکزی مضمون قیامت اور آخرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تبلیغ کے اصول کا بیان ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو یاد کر لینا، یہ بھی سوال آئے گا ضرور۔ مضامین اور علمی نکات، سورۃ الغاشیہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا۔ اس دن کافر اور بدکار لوگ اپنی بدعمالیوں اور اس کے نتائج کو دیکھ کر خوفزدہ ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ سورۃ الغاشیہ میں جنت کی بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جنتی لوگ کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الزام تراش اور بے تکی باتیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے جنت والوں کے حالات میں خاص طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ جنتی لوگوں کے کانوں میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں پڑے گی جس سے ان کا دل برا ہو، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الغاشیہ میں جنت کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی کہ وہاں پانی پینے کے برتن اپنی مقررہ جگہ پر ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے ہمیں معاشرت کا ایک ادب سکھایا جاتا ہے کہ ہم ہر چیز کو ترتیب اور سلیقہ کے ساتھ رکھیں، جس چیز کو جہاں سے اٹھائیں وہیں واپس رکھ دیں۔ زندگی میں نفاست سلیقہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیوں میں سے چار نشانیاں اونٹ، آسمان اور زمین کا ذکر کر کے ان پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت خاتم النبیین علیہ السلام کے ذریعے دین کی دعوت دینے والوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ان کا کام حق پہنچانا، منوانا نہیں، کسی کو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ سورۃ الغاشیہ کے آخر میں آخرت کے حساب و کتاب کی تیاری کی نصیحت کی گئی ہے، کیونکہ ہر ذی روح کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک یہ پیچھے حدیث ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، بلکہ معلومات ہے۔ خشک علاقوں میں اونٹ بہت ہی مفید جانور ہے، کیونکہ یہ درختوں کی شاخیں اور جھاڑیاں کھا کر بھی گزارا کر لیتا ہے۔ یہ 7-8 دن تک پانی اپنے جسم میں محفوظ کر لیتا ہے۔ محنت کش اتنا ہے کہ سب جانوروں سے زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے، ساری رات چلنے کا عادی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کی معلومات کے لیے کیا گیا ہے۔ اب اس کی 26 آیات ہیں، ایک رکوع ہے، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس چھا دینے والی کی خبر نہیں آئی؟ حل، کیا اتاک آئی آپ کے پاس، کیا نہیں آئی آپ کے پاس خبر، ٹھیک ہے جی۔ الغاشیہ، چھا دینے والی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کئی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، یومئذ خاشعہ، ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے، ناصبہ، مشقت اٹھانے والے۔ تصلیٰ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے، تسقیٰ، پلایا جائے گا، من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشموں سے، ٹھیک ہے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا مگر ضریع کا کھانا، ٹھیک ہے جی۔ ضریع ایک درخت ہے، زریلے درخت کے سوا، ٹھیک ہے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ اس سے موٹے ہوں گے اور نہ ہی ان کے بھوک میں کوئی کفایت کرے گا۔ جوع کا مطلب بھوک، یغنی کفایت کرنا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، ناعمہ نعمت سے ہے، تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے جو انہوں نے دنیا میں کی ہوں گی۔ فی جنت عالیہ، عالی جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے تخت ہوں گے۔ واکواب موضوعہ، اور کھلے ہوئے پیالے ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، اور کتاروں میں لگے تقیے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ نمارق مصفوفہ کیا ہے؟ صفوں میں، کتاروں میں، نمارق جو ہے تقیے۔ وضرابی مبثوثہ، اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے۔ افلا ینظرون الی الابل، کیا وہ نہیں دیکھتے
کس کی طرف؟ اونٹوں کی طرف. کیف خلقت کس طرح وہ پیدا کیے گئے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمانوں کی طرف کس طرح ان کو اٹھایا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑوں کی طرف کس طرح ان کو زمین میں گاڑا گیا. ٹھیک ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کی طرف كَيْفَ سُطِحَتْ کس طرح اس کو بچھا دیا گیا. فَذَكِّرْ انما انت مذکر بس آپ ڈرائیں، آپ ڈرانے والے ہیں. آپ نصیحت کریں، بس آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. الا من تولی وکفر مگر جو اس سے منہ موڑ لے اور کفر کر لے. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر تو اللہ اسے بہت بڑا، فیعذبہ اللہ اسے عذاب دے، اللہ عذاب دے گا اس کو العذاب الاکبر بہت بڑا عذاب. ان الینا بے شک ہماری طرف ایابہم ان کا واپس آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم پھر ہمارے اوپر ہے ان کا حساب. ٹھیک ہے. اب یہ مشق دیکھ لیتے ہیں، درست جواب کا انتخاب کریں. اونٹ، پہاڑ، آسمان اور زمین کا ذکر ہے سورۃ الاعلی غاشیہ میں. ٹھیک ہے. سورۃ الغاشیہ میں. یہ دوسرا دعوت دینے والوں کی ذمہ داری ہے کیا کرنا؟ حق پہنچانا. ٹھیک ہے. کافر لوگ قیامت کے دن اپنے گناہوں کو دیکھ کر ہوں گے خوف زدہ. مرنے کے بعد لوگ جائیں گے کس میں؟ زمین میں، پانی میں، اللہ تعالیٰ کے پاس، آگ میں. اچھا زمین میں بھی ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کر لیں اللہ تعالیٰ کے پاس، جو جانا تھا بالآخر اللہ تعالیٰ کے پاس. غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی. مختصر جواب دیجیے. سورۃ الغاشیہ کے وجہ تسمیہ وہ پہلا آپ نے یاد کرنا ہے پیرا. سورۃ الغاشیہ کا مرکزی مضمون وہ بھی آپ نے پیچھے لکھا ہو، یاد کر لینا ہے. سورۃ الغاشیہ میں دین کا کام کرنے والوں کو کیا بات بچائی گئی ہے؟ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے بات پہنچانی ہے، منانی نہیں ہے. تفصیلی جواب. غاشیہ کا تعارف اور مقصد نزول یہ سارے سبق چھوٹے چھوٹے پیرے ہیں، یہ آپ کو سبق میں مل جائیں گے. سورۃ الغاشیہ کے بنیادی مضامین علمی نکات، یہ آخری جو سب سے بڑا پیرا ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے. چلیں جی ماشاءاللہ سبق ہم نے مکمل کر لیا. انشاءاللہ ایک نئے سبق میں ہماری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.